بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں اور ان کی پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات کی بک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ نیو بک ہے، آپ نے یہ بک مارکیٹ سے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہم چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، باب نمبر اول، قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا الف جز ہے ترجمہ قرآن مجید، بے جز حفاظت و تدوین حدیث دور اول، اور جیم جز ہے حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم الف جز کو دیکھتے ہیں، ترجمہ قرآن مجید۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ اس کے اندر 5 صورتیں ہیں، تو 5 صورتیں ادھر نہیں دی گئی، یہ ایک الگ سے کتاب ہے، ترجمہ قرآن مجید، ٹھیک ہے، یا ترجمۃ القرآن۔ تو ان 5 صورتوں کو ہم ادھر پڑھیں گے، تو یہاں پر اس بک میں الف جز کا کوئی کام نہیں۔ تو چلے ہم بے جز سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا نام ابھی ہم نے پڑھا، حفاظت و تدوین حدیث یا دور اول۔ تو اس میں عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ دوسرا، حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر پڑھنا ہے اس کو، عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا، ٹھیک ہے۔ آگے صحاح ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین کا۔ چلیں جی، ایم سی کیو مکمل ہوئے، آگے مختصر جواب دیں، حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو پہلا شارٹ کوسچن ہمارے پاس، اس کا آنسر یہ پہلا پیرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ پہلا پیرا پورا یہ پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ چلیں جی، شارٹ کوسچن نمبر 2، تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر بھی ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ہی ہے، ادھر ہی پڑا ہے۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ آگے یہ نہیں آپ نے لکھنا، یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ نہیں لکھیں گے، پھر آگے یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دوسرے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، بس یہ والی لائن درمیان میں نہیں لکھنی۔ چلیں جی آگے، شارٹ کوسچن نمبر 3، دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں۔ تو اس کا آنسر ہمارے پاس ادھر پیچھے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تیسرے شارٹ کوسچن کا آنسر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سٹارٹ کریں گے شارٹ کوسچن نمبر 4، صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہ ادھر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج نمبر 3 پر یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یہ والا پیرا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس یہاں سے لے کر نسخے موجود تھے۔ تو پیج نمبر 3 پر یہ والا پیرا، یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 5، صحاح ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو وہ ادھر پیج نمبر 3 پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 کتابیں، ان میں سے کوئی سے 2 لکھ دیں، تو آپ چاہے 6 ہی لکھ دیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 5 ہو جائے گا۔ آگے ہم کرتے ہیں جی لانگ کوسچن، تفصیلی جواب دیں، ٹھیک ہے۔ جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا آنسر ہمارے پاس پیج نمبر 2 سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تیسرے پیرے سے، یعنی کہ یہ والے پیرے سے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے، یہ لکھیں گے۔ آگے یہ نیکسٹ پیج نمبر 3 یہ والا پورا، اور آگے آ جائیں پیج نمبر 4 پہ۔ پیج نمبر 4 کی یہ پہلی 2 لائنیں لکھیں گے، یہاں تک یہ لانگ کوسچن مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے جز ہمارا، یعنی کہ یہ والی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی۔
آگے جو جیم جز ہے احادیث نبویہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ والا اس کے اندر آیتیں ہی ہیں اور اس کی ایکسرسائز نہیں ہے. تو نیکسٹ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. نیچے ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ ہی حافظ.